آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ذکر کریں گے جو کھانے کے حوالے سے ہے۔ سیرت کی کتب میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے، لیکن یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ امام بخاری نے من اکل حتی شبع یہ چیپٹر نیم جو ہے وہ قائم کیا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ جس نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گیا، یعنی اس نے جتنی اس کی ضرورت تھی سیر ہو کر جو ہے وہ کھانا کھایا۔ اس کے تحت جو ہے وہ اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تھے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، وہ جو بھوک تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں کافی جو ہے وہ ضعف اور کمزوری کو جو ہے محسوس کیا، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے بھوک کو پہچانا کہ آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھنے کے کہ آقا علیہ السلام کئی دن آپ کے گھر جو ہے وہ کھانا نہیں پکتا تھا، اور آقا علیہ السلام کئی دن جو ہے وہ آپ اسی طرح جو ہے وہ کھانا نہیں پک رہا، گزارا ہو رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ آقا علیہ السلام کو بھوک نہیں لگتی تھی، لیکن بتقاضۂ بشریت کیونکہ آقا علیہ السلام سید الخلق ہیں، افضل البشر ہیں، تو اس کا اظہار ہوا، وہ جو کمزوری اور ضعف تھا جب اس کا اظہار ہوا تو حضرت ابو طلحہ جو ہے وہ دوڑے ہوئے گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے گزارش کی کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے صرف چند روٹیاں ہیں، وہ بھی جو کی چند روٹیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے جب یہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو فرمایا کہ جاؤ آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ جا کے دعوت دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو مسجد میں آقا علیہ السلام کے گرد کافی صحابہ موجود تھے۔ ابھی وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ابھی جو ہے وہ عرض نہیں کی یا رسول اللہ ہمارے گھر دعوت ہے، آپ تشریف لے کے چلیں، ابھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں جا کے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا اے انس کیا آپ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا علم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی کہ ان کے بتانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے وہ حضرت انس کو فرمایا کہ آپ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جی مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے، آپ گھر تشریف لے چلیں، آپ کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جاتا ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام وہاں سے اٹھے تو جتنے صحابہ تھے سارے صحابہ کو جو ہے وہ آپ نے ساتھ لے لیا۔ اب یہاں سے ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جب آپ کو انوائٹ کیا، انہوں نے تو جو ہے وہ دعوت کس کو دی؟ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور جب اٹھے تو حضور نے سارے صحابہ کو کہا آؤ چلیں، ابو طلحہ کے گھر جو ہے وہ آج دعوت طعام ہے، کھانے کی دعوت پہ ہم جا رہے ہیں۔ اس پہ جو ہے یہ یاد رکھ لیں کہ بعض شارحین نے یہ بیان کیا اس حدیث مبارکہ کی شرح میں کہ اگر جہاں آپ کو دعوت دی گئی ہے اس کا دسترخوان وسیع ہے اور وہ برا محسوس نہیں کرتا، آپ کو دعوت دی ہے تو آپ دوسرے ساتھی کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو نہیں بلایا گیا، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ وہ برا
نہیں منائے گا بلکہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ یہاں پہ جو ہے وہ یہ یاد رکھ لیں کہ حضور کو علم تھا کہ ابو طلحہ جو ہے وہ خوش ہوں گے، لیکن اگر جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ مجھے ہی انوائٹ کیا گیا ہے اور آگے جو ہے وہ ممکن ہے جو وہ خوشی کا اظہار نہ کرے، تو پھر جو ہے وہ آپ جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کو آپ پہلے بتا دیں کہ مجھے ہی انوائٹ کیا گیا ہے، اور اگر پھر بھی وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں جس کے گھر آپ جا رہے ہیں کہ بھئی مجھے آپ نے انوائٹ کیا تھا، یہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جو ہے وہ ان کو بھی میں ساتھ جو ہے وہ لے آتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام نے دیکھے کس طرح ہمیں جو ہے وہ آداب سکھائے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام جو ہے وہ سارے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ کے گھر جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو طلحہ کو جب علم ہوا تو آپ دوڑے ہوئے گھر سے باہر آ گئے اور کافی پہلے آ کے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس سے علم ہوا کہ جب مہمان آئے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ ساتھ لے کے جو ہے وہ آپ گھر آئے تو حضرت ابو طلحہ نے دیکھا کہ میں نے تو حضرت انس کو کہا تھا کہ بھئی حضور کو دعوت دینا، تو یہ تو پوری جماعت حضور کے ساتھ جو ہے وہ آ گئی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ حضور کو ساری جماعت کو جو ہے وہ بٹھایا اور دوڑے ہوئے جو ہے وہ حضرت ام سلیم کے پاس آئے۔ حضرت ام سلیم نے دیکھا تو آپ جو ہے وہ پریشان لگ رہے ہیں، پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھئی ہم نے تو حضور کو دعوت دی تھی لیکن مسجد میں جتنے اصحاب تھے وہ بھی حضور کے ساتھ آ گئے ہیں، ہمارے پاس تو اس قدر کھانا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلیم انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے، حضور تاجدار انبیاء تشریف لے آئے، وہ انہیں علم ہے۔ اللہ اکبر، عقیدہ دیکھیں صحابہ کرام کا۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم سے فرمایا کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ روٹیاں ہیں ہمارے پاس اور تھوڑا سا گھی بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس طرح کریں ام سلیم کہ ان روٹیوں کو چورا چورا کر لیں، ٹکڑے کر لیں ان کو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گھی ڈال دیں گے، گھی سالن بن جائے گا۔ وہ جو تھوڑا سا گھی تھا اس کو ڈال دیا گیا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ روایت بخاری مسلم میں بھی نقل کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہ جو کھانا جس میں وہ روٹیوں کے ٹکڑے ڈالے گئے، گھی ڈالا گیا، حضور کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ کھانا سامنے ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جیسے آج ہمارے بعض دوست و احباب اعتراض کرتے ہیں جی کھانا سامنے رکھ کے آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ جیسے یہ ختم میں جو ہوتا ہے کھانا سامنے رکھا ہے اور دعا کر رہے ہیں ہم۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، تم اسلام سے تعلق تو جوڑو، تم کتب احادیث کتب سیر کو کھنگالو، حضور کی سیرت کو دیکھو کہ حضور کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور جو وہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ آج کل کے جھگڑے ہیں، یقین کریں جو جھگڑے میں پڑتا ہے سمجھ لیں اس کے پاس علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہوتا تو وہ جھگڑتا ہے کیونکہ اس نے علم نہیں حاصل کیا، لیکن جب علم آتا ہے تو وہ بندہ جھگڑتا نہیں ہے۔ یعنی درخت پہ جتنا پھل ہوتا ہے وہ جھکتا چلا جاتا ہے، جھکتا چلا جاتا ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتا اس پہ اکڑ آتی ہے۔ تو یہ سارے جھگڑے جو ہے وہ کم علمی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب روایت میں آتا ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا وہ کلمات دعائیہ پڑھے، اور پھر حضور نے شاہ فرمایا ابو طلحہ کو بھئی 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ پھر 10 آدمی حضور کی بارگاہ میں آتے گئے اور وہ کھانا کھا کے جو ہے وہ جاتے گئے، گروہ کی شکل میں، گروپس کی شکل میں آتے گئے، یہاں تک کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ 80 کی تعداد میں صحابہ کرام نے کھانا کھایا۔ یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب دعا کھانا سامنے رکھ کے کی جاتی ہے تو اس میں خیر اور برکت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو وہ ہمیں
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا